اللہم لک الحمد سرمدا وصلی علی حبیبنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الازکیاء۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جسے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرُؤْيَا أُمِّي يَلَّتِي رَعَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے اس وقت دیکھا تھا جبکہ میں دنیا میں آ رہا تھا۔ اور انہوں نے کیا دیکھا؟ فرمایا خرج لہا نور، کہ ان کے بطن اطہر سے نور نکلا، اضاء لہا قصور الشام، اور انہوں نے اسی چار دیوار مکان کے اندر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیو، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہر ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لائے، اور اس وقت تشریف لائے جبکہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اندھیرا چھٹ رہا تھا، سویرا چھا رہا تھا۔ اور اس وقت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ مخدومہ کائنات ہیں، فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے بطن اطہر سے نور نکلا، اور اس نور کی روشنی میں میں نے بصرہ بھی اور شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ لیکن اس حدیث کے اندر شام کا تذکرہ ہے۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، ذرا توجہ فرمائیے کہ دیکھیے کہ جب کوئی آدمی خبر دیتا ہے، یا تو خبر دیتا ہے پڑھ کر، یا خبر دیتا ہے سن کر، یا خبر دیتا ہے دیکھ کر۔ اب ان خبروں میں سے وہ خبر زیادہ بہتر ہوتی ہے، مصدقہ ہوتی ہے، اور قبول کرنے کے لائق ہوتی ہے جو دیکھ کر دی جائے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا خبر دے رہی ہیں کہ میرے بطن اطہر سے نور نکلا، اور اللہ رب العزت نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی۔ نور سے مراد تمام مفسرین کرام نے یہی لکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو بہرحال حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی والدہ ماجدہ نے یہ خبر دی ہے کہ میرے بطن اطہر سے نور نکلا، اور پھر ارشاد فرماتی ہے نظر تو الیہ فَإِذًا هُوَ سَاجِدٌ، میں نے لخت جگر کو دیکھا، نور نظر کو دیکھا کہ میرے بیٹے نے آتے ہی سجدہ کیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سجدہ تب ہوتا ہے کہ جب آدمی کا وضو ہو، سجدہ تب ہوتا ہے جب آدمی کا غسل بھی ہو، اور سجدہ تب ہوتا ہے کہ وہ جگہ بھی پاک ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے آتے ہی سجدہ کرتے یہ بتا دیا میرا وضو بھی ہے، میرا بدن بھی پاک ہے۔ اور پھر آقا جو جہاں علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور بلکہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس موجود تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ بھی کیا، اور آپ نے اپنی سبابہ انگلی کو اٹھا کر یہ اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انی رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہ عرض کیا، یا رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اے میرے بھائیو، میری بہنوں، نبی پاک علیہ السلام جس وقت تشریف لائے وہ وقت بڑا ہی سہانا تھا، وہ وقت بڑا ہی بابرکت ہے۔ دیکھیے کہ جس رات قرآن آیا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو دیکھیے کہ جس رات یا جس سویرے اور جس وقت نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، تو وہ گھڑی، وہ ساعت کتنی بابرکت ہوگی۔ لہذا 12 ربیع الاول شریف جہاں بھی آپ پائیں، اس وقت سحری کے وقت اٹھ کر سرکار دو جہاں علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی عرض کریں، اور اس بابرکت وقت سے جناب عالی کچھ رحمتوں کو حاصل کریں۔ اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ رب العزت اس دن کی برکات سے ہم سب کو نوازے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔